السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ساجد انعامدار اب تمام کا میرے اس یوٹیوب چینل میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ تو پچھلے ویڈیو سے ہم NMMS ایگزام کی سیریز کو شروع کر چکے ہیں۔ پچھلا جو ویڈیو تھا اس میں ہم نے NMMS ایگزام کا تعارف پیش کیا تھا۔ اب اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج ہم NMMS ایگزام سے جڑے جو بنیادی تصورات ہیں جو کہ مینٹل ایبیلٹی اور سیٹ دونوں پیپروں کے لیے ضروری ہیں، خاص کر میتھس اور مینٹل ایبیلٹی کے لیے، تو ہم اس پر آج انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے۔ تو آج کا جو عنوان ہے اعداد، تو آج کے اس ویڈیو میں ہم مختلف قسم کے اعداد سے متعلق جیسے منفرد اعداد ہیں، مخلوط اعداد ہیں اور مثلثی اعداد وغیرہ، تو ان تمام سے متعلق آج ہم معلومات کو حاصل کریں گے۔ تو چلیے آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو جب بھی ہم اعداد کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں گنتی کے اعداد آتے ہیں، یعنی 1 2 3 4 5 وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح سے گنتی کے اعداد کا ایک سیٹ بن جاتا ہے جسے ہم کیا ہے فطری اعداد کہتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہم جانتے ہیں، پھر بھی ہم تمام قسم کے اعداد کا یہاں پر اعادہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ تو یہ فطری اعداد، اس کا جو اور ایک نام ہے اس کو ہم طبعی اعداد بھی کہتے ہیں۔ طبعی اعداد یا فطری اعداد، تو انگریزی میں اس کو کیا کہتے ہیں نیچرل نمبرز۔ نیچرل نمبرز، تو یہاں پر اس کی جو علامت ہے ین، تو ین از دا سیٹ آف نیچرل نمبرز۔ تو یہاں پر گنتی کے اعداد کو ہی فطری اعداد کہا جاتا ہے۔ تو سب سے چھوٹا جو فطری عدد ہے وہ 1 ہے، اور یہاں پر ہم سب سے بڑا فطری عدد نہیں بتا سکتے کیونکہ یہ ایک لامحدود سیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح سے اگر ہم جو فطری اعداد ہیں، گنتی کے اعداد ہیں، اگر اس میں ہم صفر کو جوڑ لیں گے تو اعداد کا ایک نیا سیٹ وجود میں آتا ہے۔ تو اعداد کے اس سیٹ کو کیا کہتے ہیں مکمل اعداد کا سیٹ۔ مکمل اعداد یا پھر اس کو سالم اعداد بھی کہا جاتا ہے۔ مکمل اعداد یا سالم اعداد کا سیٹ جسے انگریزی میں ہول نمبرز کہا جاتا ہے۔ ہول نمبرز، تو یہاں پر اس سیٹ کو کس علامت سے ظاہر کرتے ہیں W سے۔ تو W is the set of whole numbers، جہاں پر سب سے چھوٹا جو مکمل عدد ہے وہ 0 ہے، اور یہ بھی کیا ایک لامحدود سیٹ ہے، انفائنائٹ سیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم مکمل اعداد یہاں پر لکھیں گے تو 0 1 2 3 4 وغیرہ۔ تو یہاں پر مکمل اعداد میں اگر ہم منفی اعداد کو جوڑ لیں گے، نفی 1 نفی 2 نفی 3 نفی 4، تو یہاں پر اعداد کا ایک نیا سیٹ وجود میں آتا ہے۔ تو وہ کون سے اعداد ہیں صحیح اعداد۔ تو یہاں پر یہ صحیح اعداد کا سیٹ ہے جسے انگریزی میں کیا کہتے ہیں انٹیجرز، اور اس کی جو علامت ہے Z۔ تو Z is the set of integers۔ تو یہاں پر جو صحیح اعداد ہیں اس میں 0 ہوتا ہے، مثبت اعداد ہوتے ہیں اور منفی اعداد ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہاں پر ہم نے 3 قسم کے اعداد یہاں پر دیکھے، ایک فطری اعداد یعنی گنتی کے اعداد کو ہی فطری اعداد کہتے ہیں، اور اسی طرح سے مکمل اعداد، فطری اعداد میں 0 کو جوڑ لیں گے تو مکمل اعداد کا سیٹ بن جاتا ہے، اور اسی طرح سے ہم نے دیکھا صحیح اعداد جہاں پر 0 ہوتا ہے اور 0 کے ساتھ مثبت اور منفی اعداد ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ صحیح اعداد کا سیٹ ہے۔ تو چلیے آگے ہم مزید اعداد کے سیٹ سے متعلق جانیں گے۔ اب جو اگلا جو اعداد کا سیٹ ہے، ہم بٹے کی صورت میں جو اعداد ہوتے ہیں، اب 1/2، 1/2 کو ہم کیا ہے کسر کہتے ہیں۔ اب اس کے برعکس اگر ہم اس طرح سے لکھے نفی 1/2، تو یہاں پر
یہ کسر نہیں ہے، کیونکہ کسر میں کیا ہے، شمار کنندہ اور نسب نما میں دونوں مثبت اعداد پائے جاتے ہیں، تو یہاں پر اس طرح سے یہ کسر نہیں ہے۔ تو پھر یہ کون سا عدد ہے؟ تو اس طرح کے جو اعداد ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ناطق اعداد۔ کون سے اعداد ہیں یہ؟ ناطق اعداد۔ اس کو انگریزی میں ریشنل نمبرز کہا جاتا ہے، ریشنل نمبرز، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کی تعریف اگر ہم دیکھیں گے تو P بٹا Q کی شکل میں موجود تمام اعداد جہاں پر P اور Q کیا ہیں؟ جہاں P اور Q صحیح اعداد ہوتے ہیں، P اور Q صحیح اعداد ہوتے ہیں، اور یہاں پر Q کیا ہے؟ غیر صفر ہوگا، یعنی صفر نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ ناطق اعداد، تو ناطق اعداد کا جو سیٹ ہے اس کو Q سے ظاہر کیا جاتا ہے، اس کی جو علامت ہے وہ Q ہے۔ تو اس طرح سے یہاں پر Q is the set of rational numbers۔ تو یہاں پر P بٹا Q کی صورت میں موجود تمام جو اعداد ہوتے ہیں جہاں P اور Q کے ہیں صحیح اعداد ہوتے ہیں، تو ان کو ہم ریشنل نمبرز یا ناطق اعداد کہتے ہیں۔ یہاں پر کسر اور ناطق اعداد میں کیا فرق ہے؟ کسر میں جو ہے شمار کنندہ اور نسب نما دونوں جگہ کیا ہوتے ہیں؟ مثبت صحیح اعداد ہوتے ہیں، جبکہ ناطق اعداد میں صحیح اعداد چاہے وہ مثبت آ سکتے ہیں یا منفی آ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ناطق اعداد، اگر اس کی ہم مثالیں لکھیں تو یہاں پر نفی 7/2، 5/-2، یا پھر اسی طرح سے 3/4، یہ تمام ناطق اعداد کی مثالیں ہیں۔ تو اس طرح سے ہم نے یہ جو اعداد کا سیٹ ہم نے دیکھا یہ نمبر 4 تھا، اس سے پہلے ہم نے 3 اعداد کے سیٹ سے متعلق دیکھا، اور یہ چوتھا اعداد کا سیٹ ہے۔ اب نیکسٹ جو آگے ہم دیکھیں گے، تمام قسم کے اعداد کو ہم اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے جو اعداد ہوتے ہیں 2، 4، 6، 8، 10، 12 وغیرہ وغیرہ، تو اس طرح سے جو اعداد ہوتے ہیں ان کو ہم جوڑے والے اعداد بھی کہتے ہیں، یعنی اس میں ہر عدد جوڑی کی شکل میں موجود ہوتا ہے۔ تو یہ اعداد کا جو سیٹ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جفت اعداد۔ جفت اعداد، یا اس کو انگریزی میں ہم کہیں گے تو یہ ایون نمبرز۔ یہ کون سے اعداد ہیں؟ ایون نمبرز۔ تو اس طرح سے یہ جفت اعداد ہیں۔ چلیے اب نیکسٹ جو اعداد ہم دیکھیں گے 1، 3، 5، 7، 9، 11، 13۔ تو یہ جو اعداد ہیں یہ بے جوڑ اعداد ہوتے ہیں، آڈ نمبر سے انہیں کہا جاتا ہے، تو اس کو ہم اردو میں طاق اعداد کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو آڈ نمبرز۔ تو اس طرح سے یہ طاق اعداد۔ تو یہ تمام چیزیں ہم ایسا نہیں ہے کہ نہیں جانتے، یہ تمام چیزیں ہم جانتے ہیں۔ تو تمام قسم کے اعداد کا یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اعادہ کر رہے ہیں۔ چلیے آگے ہم دیگر اعداد کے متعلق معلومات کو حاصل کرتے ہیں۔ اب نیکسٹ جو اعداد کے متعلق ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو NMMS ایگزام میں اس سے متعلق بہت سارے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ تو وہ اعداد کو میں یہاں پر لکھ رہا ہوں: 2، 3، 5، 7، 11، 13، 17، 19 وغیرہ۔ تو یہ ایسے اعداد ہیں جو صرف خود سے تقسیم ہوتے ہیں یا ایک سے تقسیم ہوتے ہیں، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اپنے ہی پہاڑے میں آتے ہیں، کسی اور پہاڑے میں یہ اعداد نہیں آتے۔ تو اس طرح کے جو اعداد ہیں ان کو ہم منفرد اعداد کہتے ہیں، منفرد اعداد، یا اس کو ہم کیا ہے؟ پرائم نمبرز۔ کیا بولتے ہیں اسے؟
پرائم نمبرز اسے کہتے ہیں، منفرد اعداد جو خود سے تقسیم ہوتے ہیں یا ایک سے تقسیم ہونے والے اعداد منفرد اعداد کہلاتے ہیں۔ تو سب سے چھوٹا منفرد عدد کیا ہے؟ 2 ہے۔ 2 کے بعد 3، 5، 7، 11، 13، 17، 19، تو اس طرح سے آپ 100 تک آنے والے 100 کے درمیان آنے والے تمام منفرد اعداد کی لسٹ بنا سکتے ہیں اور انہیں آپ یاد بھی رکھنا ہے۔ تو اس سے متعلق بہت سارے سوالات پچھلے سالوں میں پوچھے گئے ہیں۔ تو یہ منفرد اعداد، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ ہم ایک اور قسم کے اعداد سے متعلق دیکھیں گے، تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں پر میں چند اعداد لکھ رہا ہوں۔ 1 ہے، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 اور یہ 10۔ تو میں یہاں پر 1 سے 10 تک گنتی کو لکھا ہوں۔ اب ہم اس کے اجزاء ضربی کو دیکھتے جائیں گے۔ تو 1 کے اجزاء ضربی کیا ہے؟ 1 ضرب 1۔ 2 کے اجزاء ضربی 2 1 2۔ 3 کے اجزاء ضربی 3 1 3۔ 4 کے اجزاء ضربی کیا ہو سکتے ہیں؟ 2 2 4، اور اس کے علاوہ اس کے ایک اور اجزاء ضربی کیا ہوتے ہیں؟ 4 1 4۔ تو اس طرح سے یہاں پر اس کے اجزاء ضربی ہیں۔ 5 کے اجزاء ضربی 5 1 5۔ 6 کے اجزاء ضربی 2 3 6، اور اس کے علاوہ 6 1 6۔ اسی طرح سے 7 کے اجزاء ضربی 7 1 7۔ 8 کے اجزاء ضربی 2 4 8، اور اسی طرح سے 8 1 8۔ 9 کے اجزاء ضربی 3 3 9، اور یہ 9 1 9۔ اسی طرح سے 10 کے جو اجزاء ضربی ہیں 2 5 10، اور اسی طرح سے 10 1 10۔ تو یہاں پر ہم نے 1 سے 10 تک جو اعداد لکھے اس کے اجزاء ضربی پر ہم غور کریں گے۔ تو یہاں پر 1 کے اجزاء ضربی میں صرف وہی عدد آ رہا ہے، یعنی 1 آ رہا ہے۔ یہاں پر 2 کے اجزاء ضربی میں وہی عدد ہے اور 1 ہے۔ 3 کے اجزاء ضربی میں 3 ہے اور 1 ہے۔ اب یہاں پر 4 کے اجزاء ضربی میں اس عدد اور 1 کے علاوہ یہاں پر دوسرا عدد موجود ہے اجزاء ضربی میں۔ اسی طرح سے اور ایسا کون سا عدد ہے جہاں پر 1 اور اس عدد کے علاوہ دوسرا جزو ضربی موجود ہے؟ تو یہاں پر کہاں پر ہے؟ 6 اور 1 کے علاوہ دوسرا جزو ضربی اس میں ہے، یہاں پر ہے۔ اور 1 اور 8 کے علاوہ دوسرا جزو ضربی کس عدد میں ہے؟ اس عدد میں ہے۔ اسی طرح سے 1 اور 9، تو یہاں پر بھی دوسرا جزو ضربی موجود ہے اور یہاں پر بھی دوسرا جزو ضربی موجود ہے۔ باقی کے جو اعداد ہیں یہاں پر اجزاء ضربی میں کیا ہے؟ وہی عدد اور 1 ہے۔ تو ہم ان اعداد کو اگر الگ کریں گے، یعنی یہاں پر 4 ہے، 6 ہے، 8 ہے، 9 10، اسی طرح سے آگے اس طرح کے اعداد ہمیں مل جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے اعداد کو ہم کون سے اعداد کہتے ہیں؟ مخلوط اعداد۔ اگر اس کو ہم انگریزی میں لکھیں گے تو یہ کمپوزٹ نمبرز۔ تو اس کی تعریف اگر ہم لکھیں گے تو ایسے اعداد جن کہلاتے ہیں، تو ایسے اعداد جن میں ایک اور خود اس عدد کے علاوہ دوسرا جزو ضربی موجود ہو تو ان کو مخلوط اعداد کہتے ہیں۔ تو یہاں پر 1 میں صرف اجزاء ضربی میں 1 موجود ہے، اور 2 میں کیا ہے؟ 1 ہے اور وہی عدد ہے، یعنی 2 ہی موجود ہے۔ تو اس طرح سے یہ مخلوط عدد نہیں ہے۔ 3 میں بھی کیا ہے؟ 1 اور خود وہی عدد ہے، یعنی 3 ہے، تو اس طرح سے یہ بھی مخلوط عدد نہیں ہے۔ تو 4 میں 1 اور خود اس عدد کے علاوہ یہاں پر دوسرا جزو ضربی موجود ہے، تو دوسرا جزو ضربی یہاں پر 2 ہے، تو اس طرح سے یہاں پر یہ مخلوط عدد ہو گیا۔ 5 نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں پر 5 کے اجزاء ضربی کیا ہیں؟ 1 ہے اور خود وہی عدد یعنی 5 ہے۔ تو 6 میں کیا ہے؟ 1
اور خود اس عدد کے علاوہ دوسرے اجزاء ضربی موجود ہیں. تو دوسرے اجزاء ضربی یہاں پر 2 اور 3 ہیں، تو اس طرح سے یہ بھی کیا ہوا؟ مخلوط عدد ہو گیا. تو 7 یہاں پر مخلوط عدد نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر ایک اور خود اس عدد کے علاوہ دوسرا جزو ضربی موجود نہیں ہے. اسی طرح سے 8 میں کیا ہے؟ ایک اور خود اس عدد کے علاوہ دوسرے جزو ضربی موجود ہیں، تو اس طرح سے 8 بھی کیا ہوا؟ ایک مخلوط عدد ہو گیا. 9 میں بھی کیا ہے؟ ایک اور خود اس عدد کے علاوہ دوسرا جزو ضربی موجود ہے، تو 9 بھی کیا ہے؟ ایک مخلوط عدد ہے. اسی طرح سے 10 بھی کیا ہے؟ ایک اور خود اس عدد کے علاوہ دوسرے جزو ضربی وہاں پر موجود ہیں، تو اس طرح سے 10 بھی کیا ہے؟ ایک مخلوط عدد ہے. تو اس طرح سے یہاں پر آپ دیگر مخلوط اعداد کا بھی پتہ لگا سکتے ہیں. تو اس طرح سے یہاں پر یہ مخلوط اعداد کمپوزٹ نمبرز اسے کہا جاتا ہے. تو کون سے ہیں وہ مخلوط اعداد؟ 4 6 8 9 10. اس کے بعد جو ہوگا وہ 11 نہیں آئے گا بلکہ 12 آئے گا، اس کے بعد 14 15 وغیرہ. تو اس طرح سے یہ مخلوط اعداد کی ڈیفینیشن ہے، اس کی تعریف ہے، اور یہ مخلوط اعداد ہیں. ٹھیک ہے، تو چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب نیکسٹ جو ہے ایک اور قسم کے اعداد کے متعلق ہم یہاں پر جانیں گے. میں یہاں پر چند ڈاٹس بنا رہا ہوں، تو آپ دھیان سے دیکھیے. یہاں پر 1 تو اب یہاں پر اس کو میں اعداد کی شکل میں لکھوں تو یہ 1 ہے، تو یہاں پر یہ 3 ہے، یہاں پر 6 ہے، اور یہاں پر یہ 10 ہے، اور یہاں پر یہ 3 3 6 1 4 10 اور یہ 5 15. اعداد کے لیے یہاں پر نکات کو ترتیب دیا ہے، اور ان نکات کی ترتیب سے یہاں پر آپ اگر شکل کو دیکھیں گے تو یہاں پر کون سی شکل بن رہی ہے؟ مثلث کی شکل بن رہی ہے. تو اس طرح کے جو اعداد ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ مثلثی اعداد. تو مثلثی اعداد کو انگریزی میں ٹرائنگولر نمبرز کہا جاتا ہے. ٹرائنگولر نمبرز کہا جاتا ہے. یہاں پر اعداد کی جو ترتیب ہے وہ مثلث میں کی گئی ہے. تو اس طرح سے یہاں پر جو مثلث ہے، مثلث مساوی الاضلاع ایکویلیٹرل ٹرائنگل میں یہاں پر اعداد کی ترتیب ہوتی ہے. تو اس طرح کے جو اعداد ہیں وہ مثلثی اعداد کہلاتے ہیں. 1 3 6 10 15. اس کے بعد بھی آپ مزید مثلثی اعداد کے متعلق معلومات حاصل کر سکتے ہیں. تو یہاں پر اس کی اور ایک جو خاصیت ہے، اگر ہم 2 لگاتار مثلثی اعداد کو جوڑیں گے تو یہاں پر یہ کتنا ہوگا؟ 1 + 3 4 ہوگا. اسی طرح سے یہاں پر پھر لگاتار 2 مثلثی اعداد کو ہم جوڑنا ہے تو یہاں پر یہ 3 + 6 9 ہوگا. اسی طرح سے یہاں پر اگر ہم ان 2 مثلثی اعداد کو لگاتار مثلثی اعداد کو جوڑیں گے تو یہ کتنا ہوگا؟ 16 ہوگا. اسی طرح سے یہاں پر یہ کتنا ہوگا؟ 25 ہوگا. تو 2 لگاتار مثلثی اعداد کا جو جوڑ ہے، اگر اس پر ہم غور کریں گے تو 4 9 16 25 یہ تمام کیا ہے؟ مربع اعداد ہیں. تو 2 مثلثی اعداد کا جوڑ کیا ہے؟ ایک مربع عدد ہے. یہاں پر نیکسٹ جو مربع عدد کتنا ہے؟ یہاں پر 36 ہے. تو 15 میں کیا ملانے پر 36 آئے گا؟ تو 15 میں کتنے ملانے پر 36 ہوگا؟ تو اگلا مثلثی عدد کتنا ہوگا؟ وہ 21 ہوگا. تو 15 اور 21 کو اگر ہم جوڑیں گے تو کتنا ہوگا؟ یہ 36 ہوگا. تو اس طرح سے یہ مثلثی اعداد ہیں. تو اس کے متعلق بھی ہمیں جانکاری ہونا ضروری ہے. تو چلیے اب مزید لاسٹ ایک اور قسم کے اعداد کے متعلق ہم جانیں گے. تو یہاں پر میں جو اور ایک شکل نکال رہا ہوں وہ کیا ہے؟ مثلث ہے. اور یہ مثلث کون سا ہے؟ مثلث قائمۃ الزاویہ رائٹ اینگل ٹرائنگل اس کو ہم کہتے ہیں. تو یہاں پر یہ وتر ہوتا ہے. تو وتر اس کے اگر ہم نام دیں گے تو یہ ABC. تو یہ ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل یا مثلث قائمۃ الزاویہ ہے. 90 درجے کے جو مقابل کا ضلع ہے اس کو وتر کہتے ہیں. تو فیثاغورس کا مسئلہ ہم نے پڑھا ہے پچھلی کلاس میں. کیا کہتا ہے کہ وتر پر کا جو مربع ہے وہ باقی 2 ضلعوں کے مربعوں کے مجموعے کے
برابر ہے، یعنی وطر پر کا جو مربع AC اسکوائر از اکول ٹو AB اسکوائر پلس BC اسکوائر. تو مان لیجئے کہ یہاں پر یہ 3 ہے، یہ 4 ہے اور یہ 5 ہے. تو 3 کا مربع اور یہ 4 کا مربع، اور یہاں پر یہ کتنا ہے، وطر کی لمبائی 5 ہے تو 5 کا مربع، تو 5 کا مربع 25، 3 کا مربع 9 اور 4 کا مربع 16. تو یہاں پر جو وطر پر کا مربع ہے باقی دو ضلعوں کے مربعوں کے مجموعے کے برابر ہے. تو اس طرح سے یہاں پر جو ہمیں اعداد حاصل ہو رہے ہیں، یہاں پر 3، 4 اور 5، اس طرح جو اعداد کی 3 اعداد کا جو گروپ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، فیثاغورسی ثلاثہ. فیثاغورسی ثلاثہ. تو اس طرح کے جو 3 اعداد ہیں جہاں پر 2 اعداد کا مجموعہ، 2 اعداد کے مربعوں کا مجموعہ تیسری عدد کے مربع کے برابر ہوتا ہے، تو اس طرح کے جو اعداد ہوتے ہیں ان کو فیثاغورسی ثلاثہ کہتے ہیں. اگر فیثاغورسی ثلاثہ کی دوسری مثال اگر ہم دیکھیں گے تو 5 ہے، 12 اور 13، یعنی 5 کا مربع 25، 12 کا مربع 144 اور 13 کا مربع کیا ہے 169. تو یہ 2 اعداد کے مربعوں کا مجموعہ تیسرے عدد کے مربع کے برابر ہوتا ہے. تو اس طرح سے اعداد 3 اعداد کا جو یہ گروپ ہوتا ہے اس کو ہم فیثاغورسی ثلاثہ کہتے ہیں. تو اس طرح کے دیگر اعداد فیثاغورسی ثلاثہ کو آپ معلوم کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے یہاں پر یہ جو تمام ہم نے اعداد دیکھے، یہاں پر منفرد اعداد ہے، مخلوط اعداد اور یہاں پر مثلثی اعداد یا پھر فیثاغورسی ثلاثہ، تو ان تمام سے متعلق آپ کو NMMS ایگزام میں چاہے وہ حساب ہو یا پھر مینٹل ایبلٹی میں بھی اس سے متعلق سوالات کو پوچھے جا چکے ہیں اور پوچھے جا بھی سکتے ہیں. تو ان تمام سے متعلق ہمیں جانکاری ہونا ضروری ہے. تو اس طرح سے یہ جو سبق ہے یہیں پر ختم ہوتا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوست احباب میں، سہیلیوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ہمارے ان ویڈیوز سے استفادہ کریں. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے چینل پر ہونے والی ہر نئی اپلوڈ سے متعلق آپ باخبر رہ سکیں. تھینکس فار واچنگ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.